لیٹس ٹاک شو کے ناظرین کو میرا پیار بھرا سلام. کسی بھی شے کو اس طرح دو حصوں میں تقسیم کیا جائے کہ دونوں حصے برابر نظر آئیں، اسے کہتے ہیں انصاف. میرے ساتھ آج جیو جنگ گروپ کے سینئر جرنلسٹ سردار حفیظ صاحب، سینئر تجزیہ نگار سردار صادق صاحب اور چیئرمین کمیٹی سیاسی امور مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان صاحبزادہ محسن ملائم ظہیر صاحب موجود ہیں. میں تینوں معزز مہمان کو خوش آمدید کہتا ہوں. پہلے 9 رکنی، پھر 7 رکنی، پھر 5 اور اب 3 رکنی بینچ، جس کی آج لسٹ آ گئی ہے، جس میں جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منیب اختر شامل ہیں. سردار حفیظ صاحب، اگر الیکشن التوا کے کیس کی سماعت 3 رکنی بینچ کرے گا تو کیا سیاسی استحکام کے معاملات پورے ہو سکیں گے؟ جبکہ دوسری جانب آج لاہور میں پی ڈی ایم کے ہونے والے اجلاس کے اعلامیے میں بھی یہ کہہ دیا گیا ہے کہ جو صوبائی اور قومی الیکشن ہے، جنرل الیکشن، یعنی کہ وہ ایک ہی تاریخ پہ ہوں گے، اور یہ صاف ظاہر کرتا ہے کہ جو بھی پیر کو رزلٹ آئے گا اس کو شاید پی ڈی ایم نہ مانے. آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھیں کہ عدالتیں کس لیے ہوتی ہیں؟ عدالتوں کا کام ہے کہ کوئی بھی ایشو ہے نا تو اس کو ریزالو کرنا، وہاں جا کے کام خراب ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں 63 ایک ہی جس طرح انہوں نے تشریح کی اور 2 بار تشریح کی، اس کی دونوں بار غلط کی. ایک بار یہ کہا کہ پارٹی جو ہیڈ ہے نا وہ ٹھیک ہے وہ کرے، ٹھیک ہے نا، پارٹی ہیڈ کی بات کو مانا. دوسری بار کہا کہ پارٹی ہیڈ نہیں، پارلیمانی پارٹی لے آئی. جب آپ چہرے دیکھ کے فیصلے کریں گے، چہرے دیکھ کے تو اب جو ہے نا وہ فیس دیکھ کے تو کیس کو ڈیل کریں گے تو پھر یہ کام تو ہوگا. آپ دیکھیں ہمارا افسوسناک مقام ہے کہ ہماری عدلیہ کا کہ مشرف کے دور میں آپ دیکھیں جب صدر مشرف نے وہ جاری کیا، کیا نام ہے، وہ پی سی او جاری کیا، تو یہ ججز کی ایک بڑی تعداد 54 کے قریب ججز نے جا کے تو وہ حلف لے لیا. اور اس میں ہماری سپریم کورٹ کا رول یہ تھا کہ سپریم کورٹ خود بھی کوئی قانون نہ چینج کر سکتی ہے، اس کا کام صرف انٹرپریٹیشن کرنا، اس کی کرنا ہے، کنسٹیٹیوشن کی کرنا ہے. اور وہ کبھی بھی جو ہے نا اس میں ایک لفظ بھی اوپر نیچے نہیں کر سکتی. وہ صدر مشرف کو یہ اختیار دے رہی ہے کہ آپ اس 3 سال بھی لگا سکتے ہیں اور جو چینجنگ کرنا چاہتے ہیں وہ چینج بھی کر لیں. تو آپ دیکھیں کہ اس طرح سے یہ رول رہا ہے ہماری عدلیہ کا. اب جہاں تک تعلق ہے، یہ آپ نے بات کی پی ڈی ایم کی اور کی، تو اس میں پرابلم اب آ رہی ہے کہ اگر یہ 4 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے وہی بڑا بینچ ہے، بڑا فیصلہ ہے. اگر یہ کرتے ہیں بندیال صاحب، آپ ہیئرنگ کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کنٹمپٹ آف کورٹ ہوگا. آپ کو یاد ہوگا کہ پرویز مشرف کے دور میں جن ججز نے پیسیوں کے تحت حلف اٹھایا تھا وہ فارغ ہو گئے تھے سارے، ٹھیک ہے نا، یعنی انہوں نے وائلیٹ کیا تھا وہ آرڈر کو، سپریم کورٹ کے آرڈر کو. تو یہ وہ بھی جو فائز عیسیٰ صاحب کا جو آرڈر ہے وہ بھی سپریم کورٹ کا آرڈر ہے، اور یہ کنٹمپٹ بھی لگ سکتی ہے یہ بندیال صاحب. اور دوسری بات میں بتاؤں آپ کو کہ یہ دیکھیں 73 یا 74 کیسز اٹھا کے دیکھ لیں جو بھی نون لیگ کے خلاف ہیں اور پی ٹی آئی کو فائدہ پہنچانے والے ہیں، ان میں اعجاز الحسن صاحب لازمی ہیں، اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہر بینچ میں بیٹھے ہوئے ہیں. کیا 17 ججوں میں سے ایک اعجاز الحسن صاحب ہی وہ قابل جج ہیں جو ہر کیس میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اور جب یہ بینچ بنتا ہے اعجاز الحسن، منیب اور بندیال صاحب کا، تو پہلے پتا ہوتا ہے کہ یہ فیصلہ آئے گا، وہ پہلے ہی بندہ پریڈکٹ کر سکتے ہیں آپ کے فیصلہ یہ آئے گا. اسی لیے محترمہ بے نظیر بھٹو نے کہا تھا کہ 5 ممبرز بینچ آف پنجابی ہینگ مائی سندھی فادر. تو یہ ہماری عدلیہ کا حال ہے. تو یہ ہے کہ جو باتیں آپ نے کی ہیں وہ بالکل آپ نے درست آپ نے نشاندہی کی ہے اس طرف. سردار صادق صاحب، کل میاں نواز شریف صاحب نے پریس کانفرنس میں کہا کہ آج عدلیہ کے فیصلے 2017 کا تسلسل نظر آ رہے ہیں. پھر آج پی ڈی ایم کی جماعتوں نے، جس طرح بھی میں نے ذکر کیا کہ انہوں نے فل کورٹ کی ڈیمانڈ کی ہے. آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستانی تاریخ میں ججز کا کردار جو ہے نا ہمیشہ سے متنازع رہا ہے. یہاں
جو کچھ بھی ہوتا رہا وہ ججز کے تھرو ہی ہوا ہے. پاکستانی تاریخ میں پاکستانی سیاست کو برباد اگر کیا گیا ہے تو وہ ججز کے تھرو ہی کیا گیا ہے پاکستان کی یہ تاریخ ہے. تو یہ بالکل صحیح انہوں نے کہا کہ 17 میں جو کچھ انہوں نے کیا تھا ابھی وہ کرنے جا رہے ہیں. تو ایک پورا فل بینچ جو ہے وہ جہاں پر اس نے فیصلہ کرنا ہے وہ 2-3 دفعہ اس کو توڑا گیا, متنازع بنایا گیا. متنازع بنا وہ خود سے متنازع بنا, ان کے کام ایسے تھے. پھر اس کے باوجود وہ ابھی چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ ایک بات پر انہوں نے وہ اٹکے ہوئے. وہ کیوں اٹکے ہوئے؟ ان کے خلاف ابھی جو صورتحال ہے لیٹسٹ آپ نے لیٹسٹ صورتحال کی ہے کہ ان کے خلاف اب ریفرنس بھی دائر ہونے جا رہا ہے, اس کی تیاری مکمل ہو گئی ہے. اور اگر انہوں نے کوئی اس طرح سے فیصلہ کیا تو اس کو مانا بھی نہیں جائے گا, بلکہ ان چاروں ججوں کے خلاف ریفرنس بھی دائر ہوگا. تو یہ ان کے اوپر جو ہے نا وہ توہین عدالت کا کیس لگے گا اور ان کو سزا بھی ہو سکتی ہے. ہاں تھوڑا سا یہ 4 نہیں 3 رکنی بینچ ہے, یہ 3 رکنی بینچ ہے, 3 رکنی رہ گئے. تو اب یہ کیا فیصلہ. ہاں ایک اور بات ہے, کل بھی میری بحث ہو رہی تھی کسی بندے سے, بلکہ اسپیس میں ہو رہی تھی, تو وہ میں نے ان کو کہا میں ان کے پاس ایک طریقہ ہے کہ اگر وہ جان چھڑانا چاہیں اپنے باعزت طریقے سے تو ان کے پاس یہ ہے کہ آلریڈی یہ 2 ہائی کورٹوں میں چل رہا ہے, یہ والی پٹیشن دائر ہو رہی ہے. یہ پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہائی کورٹ کا کوئی کیس چل رہا ہو تو سپریم کورٹ اس میں انٹرفیئر نہیں کر سکتا. تو انہوں نے ٹرک کیا نا کہ جو پہلے پنجاب اسمبلی اور کے پی کے اسمبلی کے جو کیسز چل رہے ہیں انہوں نے اس کو جو ہے اس طریقے سے لے کر آئے ہیں گھما کے کہ جو صدر محترم صاحب کا جو ڈیمانڈ تھی اور جو انہوں نے کیا تھا الیکشن کمیشن کو بلا کے, تو انہوں نے اس طریقے سے اس سارے کیس کو جو ہے وہ الجھا کے اپنے پاس ریپورٹ کیا. جی الجھایا انہوں نے. اس کو ٹھیک بھی کر سکتے ہیں اگر وہ کرنا چاہیں تو وہ اڑ کے واپس دوبارہ انہیں کے متھے مار دیں گے. ٹھیک ہے یہ ہائی کورٹ اس کو سنے میں تو فارغ ہوتا ہوں, اس سے فارغ ہو جائے. یہ ایک بہترین آپشن ہے اگر وہ اس کے اوپر اس کو اگر وہ اپلائی کر دیتے ہیں چیف جسٹس صاحب, ادروائز کوئی گنجائش نہیں ہے. دوسرا سر یہ جو چیف جسٹس صاحب کل روئے ہیں یہ انٹرنیشنل لا کے مطابق میں آپ کو بتاؤں سر کہ جو جج روئے یا اس جذبات میں آ جائے وہ جج فارغ ہو جاتا ہے اکارڈنگ ٹو انٹرنیشنل لا. میں آپ کو بتا رہا ہوں جی ایسے ہی ہے. میں بلکہ یہ سوال بھی کرنے لگا تھا کہ جج کا ہمیشہ جو ہے وہ فیصلہ بولتا ہے, لیکن یہاں پہ جب جج صاحب جو عدالت میں جذباتی ہو جاتے ہیں تو یہ تو بائسڈ ہو گئے نا, پھر تو ان کا وہ بنتا ہی نہیں ہے, اس کیس کو سننا ان کا بنتا ہی نہیں ہے. بلکہ جو عدالت میں جتنے بھی لوگ اور جتنے بھی وکلا موجود تھے وہ ایک دم حیران رہ گئے اور انہوں نے بڑا اس چیز کو جو ہے وہ کنفرم کیا کہ واقعی کیا چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ ابدیدہ ہوئے ہیں. یہ تو بہت ایک کلیئر ایک بائسڈ ہونے والی بات ہے کہ جب آپ یہ دیکھیں کہ اس سے پہلے جتنے کیسز ہیں 2017 کے آپ کیسز دیکھ لیں, میاں نواز شریف صاحب کے کیسز دیکھ لیں, جو کہ آج بہت ساری چیزیں جنرل باجوہ صاحب نے بھی اس چیز کو کلیئر کیا کہ بھی وہ جو تھا وہ غلط فیصلے تھے. تو کیا تب یہ جو جج صاحب ہیں ان کو تب افسوس نہیں ہوا؟ پھر دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ ابھی جس حوالے سے یہ اتنے زیادہ شور مچا رہے ہیں کہ جی ملک جو ہے وہ ترقی کی طرف جانا چاہیے, سیاسی عدم استحکام ہے, اور عمران خان صاحب نے جب یہ 2 اسمبلیاں توڑی جہاں پہ ان کی حکومت تھی تو یہ تو بحران تب سے شروع ہوا نا. تو کیا تب چیف جسٹس صاحب کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے؟ جی اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ ایک پوائنٹ اور دیکھیں کہ پارلیمنٹ جو ہے نا, پارلیمنٹ از دی مدر آف آل انسٹیٹیوشنز. تو پارلیمنٹ اگر کوئی دیکھے پارلیمنٹ نے کوئی سپریم کورٹ سٹرائک ڈاؤن اس لیے نہیں کر سکتی اس کو کہ پارلیمنٹ نے سپریم کورٹ کے جو اختیارات ہیں ان کو کم نہیں کیا ہے, ان کو ریگولیٹ کیا ہے انہوں نے کہ یہ 1843 انہوں نے پکڑی ہوئی ہے جی, جو بھی مخالف ہے اس کو دبا دیا جی, جو بھی نسلہ ٹاور کبھی گرا. علامہ صاحب اگر کوئی منصف یا قاضی اپنے منصب سے انصاف نہ کر رہا ہو تو دین اسلام اس کے بارے میں کیا حکم دیتا ہے؟ جی میاں صاحب بہت شکریہ, آپ نے مجھے آج اپنے اس ٹاک شاپ میں دیا, میں آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں. جو آپ نے سوال کیا ہے کہ جو انصاف کے تقاضے پورے نہیں کرتا اس کے بارے میں ہماری شریعت کیا کہتی ہے, سب سے پہلے تو میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن مجید میں, آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے رسول بے شک ہم نے آپ کی طرف حق پر مبنی کتاب نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کے درمیان اس قانون کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے آپ کو دکھایا ہے,
اور آپ خیانت کرنے والوں کے وکیل نہ بنیں. یعنی بڑی وضاحت سے اللہ رب العزت کلام مجید میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہیں فیصلہ جو ہے وہ انصاف پہ مبنی کرنا ہے. اور اگر آپ کے علم میں ہلکی سی بھی بات آ جائے کہ کس طرح میرٹ کو پورا کرنا اس کے کیا تقاضے ہیں، تو آپ نے پورے ایمانداری سے اس بات کا فیصلہ کرنا ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ منصب عدالت اور فائد حاکم ہمیشہ اس کے اوپر اللہ کا خوف جو ہے وہ طاری رہنا چاہیے. تھوڑی سی غفلت بھی کسی کا حق تلف ہو جاتا ہے یا کسی کا حق جو ہے وہ مارا جا سکتا ہے. یہ بڑا حساس مقام ہے جس کو اللہ رب العزت دے دیتا ہے. اس میں تھوڑی سی بھی غفلت جو ہے وہ کسی کو تخت سے زمین پہ بٹھاتی ہے اور زمین سے تخت پہ بٹھا دیتی ہے. میاں صاحب ایک حساس معاملہ ہے، اور جو منصب عدالت ہے نا یہ وراثت نبوت ہے. اچھا، آپ نے اس سے بڑی دیر تک یہ عطا کی ہے. آپ نے فرمایا عادل حاکم یا عادل انصاف کرنے والا. یعنی ہم تو آپ کا جو سوال ہے آپ تو ہمارے جج ہیں جو عدالتوں میں آج بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی جو ایک دن کی عبادت ہے، وہ جو ایک دن کی عبادت میں کہہ رہا ہوں، جو ان کا ایک دن کا فیصلہ ہے، وہ جو ایک فیصلہ دن کا بھی نہیں، وہ جو سنتے ہیں فیصلہ ہے، وہ اتنا زیادہ مقدس کہ انسان کی کتنے سال کی عبادت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اور آپ کی مشہور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہوگی کہ اللہ رب العزت کی جب ایک حد کو قائم کیا جاتا ہے، جو اللہ کی ایک حد، جو ہمارے ملک میں تو حدود اللہ کا نفاذ نہیں ہے، لیکن جتنا بھی سو کال جو کہتے ہیں ہمارا جو ہے وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، اس میں جو قرآن و سنت کے مطابق جو ہے وہ قوانین، مراد یہ ہے کہ جو قاتل ہوتا ہے جب اس کو پھانسی پر لٹکایا جاتا ہے، نبی کریم، میں اپنی طرف سے نہیں بات کر رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اللہ کی مقرر کی ہوئی ایک حد جو حق پر قائم کی جاتی ہے، زمین کو اتنا پاک اور صاف کر دیتی ہے کہ جو 40 سال کی بارش بھی نہیں کر سکتی. مراد یہ ہے کہ جب آپ صحیح انصاف کے تقاضے فیصلے میں عدل برتتے ہیں تو اس سے معاشرہ جو ہے وہ امن کا گہوارہ بن جاتا ہے. یہ بد امنی، بے حوصلہ آج ہم دیکھ رہے ہیں. آپ کا سوال لازمی میرا خیال ہے وہ پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے، اس کے سیاسی منظرنامے کے تحت آپ نے بات پوچھی ہے. ہم آج دیکھ رہے ہیں کس قدر بے صبری اور کس قدر بد امنی اور کس قدر برداشت، عدم برداشت کا جو مظاہرہ ہے آج ہمیں نظر آ رہا ہے. وہ ہم نے 30 سے 35 انسٹال کیے ہوئے تھے، ان کے جانے کے بعد وہ اس پروجیکٹ عمران خان کی آبیاری کر رہے تھے. اچھا، ان 30 کا میں سے زیادہ تر لوگوں نے اس طرح وہ جو کوئی بزنس مین آپس میں ڈیل کرتے تھے نا، تو وہ کسی گفتگو حال سن لیتے تھے، ان کے اس کے بارے میں جان لیتے تھے. پھر ان جو بزنس مین ہے ان سے کیا کرتے تھے، 10 کروڑ دے دے خان صاحب کا جلسہ ہے، وہ مجبوراً لوگ دیتے تھے. ان کو کیا پتہ ہماری ڈیل کا. اس طرح سے انہوں نے ہر شعبے میں بندے انسٹال کیے. نہیں یہ جو ایک طرح سے تو یہ بات ہوگی نا کہ بھتہ لینے والی، کہ بھتہ لے رہے تھے، وہ ہنڈا ٹیکس لے رہے تھے، وہ بلیک میل کر کے. یہ پتہ تو یہ کون سے، یہ زیادہ تر کون سے ڈپارٹمنٹ میں لوگ تھے؟ یہ آرمی میں تھے، پولیس میں تھے، یہ کون سے ڈپارٹمنٹ میں تھے؟ یہ مختلف، جس میں نادرا بھی اور مختلف لوگ تھے، اور لوگوں کی وہ کالیں جو ٹریس کر کے اس پہ پھر بعد میں بتا لیتے تھے ان سے. اچھا، 30 سے 35 بندے گرفتار ہوئے ہیں. ان کا تو ابھی یہ تھا کہ جو سید عاصم منیر ہیں، جی جی، ان کی اپوائنٹمنٹ کو ہم نے ختم کرنا ہے. ان کی اپوائنٹمنٹ کو ختم کر کے دوبارہ عمران خان جائیں گے تو ان کی اپوائنٹمنٹ ختم کریں گے، اور ہم اپنی بساط کے مطابق، خیال کے مطابق یہ سارا دوبارہ میدان سے جائیں. اچھا، یہ ان کا پروجیکٹ ہے، اور اس پروجیکٹ پہ ابھی بہت لوگ کام کر بھی رہے ہیں. ابھی یہ جو جن کو مریم کہتے ہیں ہلر، جو وہ ہینڈلر بھی ہیں، وہ موقف پوسٹ میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ہائی کورٹ کو دیکھیں، وہاں پہ سارے فیصلے جو کے مطابق ہو رہے ہیں. وہاں جو داماد ہے وہ بٹی صاحب کا جو چیف جسٹس ہیں. جی بالکل. لاہور میں تو ساتھ ساتھ ضمانتیں جو ہے ایک ہی دن میں وہ لگ جاتی ہیں اور کنفرم بھی ہو جاتی ہیں. لاہور میں ہم دیکھتے رہے 2 ہفتے پہلے کیا ہوتا رہا.
سر میں بڑی مزے کی بات آپ کو کہوں کہ پریکٹیکل جو ہوتی ہے وہ چیز ہوتی ہے کہ آپ کو آ سکے آسانی سے، لیکن پروٹیکٹیو بیل میں بھی وہ سی دے رہے ہیں اس سال مزید آگے نا، یہ قانون یہ بن کے مرضی کے مطابق چلائے جا رہے ہیں. جی عدالتیں اس ٹائم قانون کی تشریح نہیں کر رہی بلکہ قانون کو جو ہے وہ ری رائٹ کر رہی ہیں. میرے نا ایک ذہن میں سوال آیا کہ میرے خیال میں شاید 2016 یا 2017 میں بنگلہ دیش میں وہاں پہ چیف جسٹس صاحب کو جو ہے وہ جبری رخصتی پہ بھیج دیا گیا تھا ان کے خلاف. اسی طرح کچھ کرپشن کے الزامات تھے، کچھ جو انصاف کے حوالے سے کچھ الزامات تھے. تو کیا یہ کام یہاں پہ بھی ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ سر جبری کا تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ بین کیا ہے کیونکہ سن سکتی کورٹ، تو اس کو اگر وائلیٹ کرتے ہیں تو ان کو رخصت بھی کی جا سکتا ہے، ان کے خلاف جو ہے ریفرنس بھی آ سکتا ہے، کنٹمپٹ کے نوٹس بھی ان کو آ سکتے ہیں اگر وہ ہمت کرے تو. آپ کو پتا ہے نا ہمت بھی کرنا مشکل ہے، بعض لوگ اپنے رائٹ پہ بھی ہم کچھ نہیں کر سکتے. بالکل ایسی، اور موجودہ پی ڈی ایم کی جو قیادت ہے اس سے مجھے تو امید نہیں ہے جب تک میاں نواز شریف صاحب نہیں آتے، کیونکہ میاں نواز شریف صاحب بھی ایسے اگریسو اور بولڈ سٹیپ جو ہے وہ لے سکتے ہیں، انہی میں ایسی اہلیت ہے. ان کے پاس یہ ہے کہ ان کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ تھن میجورٹی ہے ان کے پاس پارلیمنٹ میں، لیکن میاں نواز صاحب نے کو پاور کے لگائے ہیں، اس وجہ سے آپ کچھ نظر بھی ہے کہ وہ بول رہے ہیں. بالکل ایسی آج جو پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا ہے اس میں بھی میاں نواز شریف صاحب نے کافی سخت باتیں اور کافی جو ہے وہ اصولی موقف اپنانے کی جو ہے وہ باتیں کی ہیں. جی جی. اچھا سردار صادق صاحب مجھے یہ بتائیں، لیڈر تو نواز شریف ہے نا، شہباز شریف صاحب لیکن لیڈر نہیں ہے. بالکل بالکل اچھے صحیح بات، پولیٹیشین ہیں، نہیں اچھے منیجر ضرور ہیں شہباز شریف. بالکل بالکل میاں شہباز شریف صاحب جو ہے نا وہ ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں، لیکن ہی از ناٹ اے لیڈر. جی جی. اچھا لیڈر بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. اور اب ان کی جو لیڈرشپ سکلز ہیں، ان کی جو کوالٹیز ہیں، اب وہ مجھے تو جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ میں نظر آتی ہیں. جی جی. مریم نواز صاحبہ کا سب سے عام کام یہ ہے کہ وہ لے رہے ہیں، بات کر جانتی ہیں اور کر لیتی ہیں، اور کراؤڈ بول رہے ہیں. آپ دیکھا ہوگا کراؤڈ جمع کرنا ان کے پاس آسان ہے، اور ہم کو اگر کوئی صحیح جواب دے سکتا ہے تو اس میں مریم جواب دے، اس کا مقابلہ نہیں ہے ہر جگہ پہ. جی ایک بہت اہم قدم انہوں نے جو ہے کل اٹھایا، ایم ایل ایف کو بحال کر دیا دوبارہ سے. یہ بڑا زبردست کام کیا جی، بہت زبردست کام کیا. بڑے عرصے بعد جو ہے مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن، جی ہاں میں ایک سجیشن دی تھی ان کو، میں کہتا کہ آپ ایسے کریں کہ بنیادی تنظیم اس کو صحیح طریقے سے اس کو کرنا جائے. سر ایک اور چیز بتاؤں، آرگنائز کرنے کی آپ نے بات کی ہے، تو یہ جو پی ٹی آئی ہے انہوں نے سوشل میڈیا کا اپنا نیٹورک کتنا مضبوط کیا ہوا ہے. انہوں نے عوام ایک روپے نہیں کیا، لیکن سوشل میڈیا سے اتنا پیسہ خرچ کیا، آپ کے علم میں ہوگی یہ 5 سے 6 ہزار لڑکیوں نے بھرتی کی ہے جو لیپ ٹاپ پہ خان کی پروجیکشن کرتے تھے، اور سیلری ان کو سرکاری ملتی 25 سے 30 ہزار روپے. تو انہوں نے اتنا کام کیا ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے. اچھا سردار صادق صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آج جو پی ڈی ایم نے اعلامیہ جاری کر دیا، ایک تو فل کورٹ کا، اور دوسرا یہ ہے کہ جو جنرل الیکشن ہے یا صوبائی اور قومی الیکشن ہے وہ اکٹھے ایک ہی تاریخ کو ہوں گے. اب پیر کے روز جو ہے وہ بینچ بھی اناؤنس ہو گیا ہے. اب پیر کے روز کیا ہونے جا رہا ہے؟ یہ انہوں نے تو کر دیا کہ وہ فل کورٹ اس کو
सुनेगा, फुल बेंच सुनेगा, फुल कोर्ट का जो है वो वाला सुनेगा। ये अगर नहीं तो अगर वो एक्सचेंज करता तो वो खुद से जो भी उनका बेंच है वो उनके थ्रू अगर फैसला कराते हैं फिर उनके ऊपर कोर्ट उसकी तैयारी हो चुकी है, वो उन्होंने फैसला तैयार किया। जी सरदार हफीज साहब, आप इसके बारे में क्या कहते हैं कि पीर को क्या होने जा रहा है अपना, क्योंकि आप तो शहर इक़्तिदार में मौजूद हैं। पीर को नियाल साहब फरमा रहे हैं कि पीर को जो होगा, आप देखें खुशी का सूरज किस शुरू होता है, तो पीर को जो देखें हम ये लगता है कि ये जो 3 रुकनी बेंच है, 3 का बेंच है, ये कुछ जरूर करेगा, क्योंकि सर्वाइव का मसला है, ये अपनी सर्वाइव के लिए काफी हद तक करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट को पहले इनका तोड़ना चाहिए, वो है ना आपके पास, इसमें इनका तोड़ करना चाहिए। पता ये ना हो कि ये प्राइम मिनिस्टर को ये डिस्क्वालीफाई कर दें या किसी जिद में आके, ये मुश्किल होगा। ये मैं समझता हूँ कि ये दो को बिल्कुल इसकी पेश नहीं, लेकिन करना चाहिए। लेकिन सरदार साहब, ये जो आपने बात की है कि प्राइम मिनिस्टर को जो है वो एक मिनट सरदार साहब एक मिनट, कि ये प्राइम मिनिस्टर साहब को किस तरीके से वो कर सकते हैं डिसमिस? ये हजारों बात होती है सर, हमारे कोर्ट का आर्डर नहीं मान रहे, हो सकते हैं वो तो ये जो डिस्क्वालीफाई किया वो किस पे किया है, वो भी तो वैसे ही किया है, काली तनख्वाह पे ब्लैक, फिर वो यूसुफ रजा गिलानी साहब को भी जो यूसुफ रजा गिलानी साहब को भी जिस तरीके से किया था 1 मिनट की सजा देकर। अल्लामा साहब, एक आखिरी सवाल मुख्तसर सा उसका जवाब दे दीजिएगा कि पीर वाले रोज जो है, आपने एक जनरल रानी का नाम सुना होगा, एक दौर में जनरल रानी बहुत मशहूर हुआ करता था, एक करैक्टर, और अब जो है एक नया करैक्टर ऊपर के सामने आ रहा है, जस्टिस रानी। तो पीर के रोज जो है वो जस्टिस रानी की जीत होगी या फिर अवाम की जीत होगी? जी, हम तो ये समझते हैं कि जब भी जीत हो वो हक की होनी चाहिए। अब मुझे नहीं पता कि जस्टिस रानी की जीत हक की है या अवाम की जीत हक की है, लेकिन लफ्ज़ आपने अवाम किया तो मैं तो फिर अवाम के साथ जाऊंगा। जो जीत है वो अवाम की होनी चाहिए, खुशहाली की होनी चाहिए, पाकिस्तान की होनी चाहिए, जो है हमारे जो बुरे हालात हैं उनको खत्म होना चाहिए, आज़ादी की जीत होनी चाहिए, हक बात की जीत होनी चाहिए। अगर जिसके भी जीतने से अगर अवाम जीत जाती है, मैं कहता हूँ कि जी हमें उसका पूरा जो है साथ देना चाहिए।